اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور اب اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ وہ واقعہ ہو گیا جادو کا، سب ہار گئے، سب باقی سجدے میں گر گئے اور کافی لوگ ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد تقریباً 20 سال تک موسیٰ علیہ السلام دعوت کا کام کرتے رہے اور اس کو سمجھاتے مناتے رہے۔ اور سب سے پہلے جب فرعون کے پاس آئے تھے تو کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ یہ بات کی ہوئی تھی نا ان کی کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، لیکن اب اس کی ظلم کی انتہا بہت بڑھ گئی۔ تو اب کیا حکم آیا؟ اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا اس کے بعد میں کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا کے تحقیق کہ ہم نے وحی کی إِلَىٰ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف أَنْ أَسْرِ کے راتوں رات بھی عبادی میرے بندوں کو فضرب لے چل، فضرب ڈال دے، لہم ان کے لیے طریقاً راستہ، فی البحر بحر میں، یبسا خشک، لا تخافو نہ ڈر، درکن آن پکڑنے کا، درکن آن پکڑنے کا، ولا تخشا اور نہ خوف کرنا ڈوبنے کا، ڈوبنے کا۔ تو اب ان کو کیا حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے، پوری قوم کو لے کے تم نکل جاؤ۔ بنی اسرائیل نے بھی کوئی بہانہ کیا تھا اور سب کے سب نکل گئے۔ اب فرعون کے ساتھیوں سپاہیوں نے بتایا کہ پورے بنی اسرائیل کی پوری قوم غائب ہے، تو یہ بڑا غصے میں آ گیا، تو یہ نکل پڑے کہاں؟ دریا کی طرف۔ اور کہاں کیا حکم آیا کہ تو کہاں نکل؟ دریا کی طرف جا، اور اس پہ تو راستہ بنا لے گا خشک، اور پیچھے وہ نکل بھی آئیں گے تو ان کو آن پکڑنے کا بھی ڈر مت رکھنا دل میں، اور نہ ہی ڈوبنے کا ڈر رکھنا، تو نکل جا۔ یہ وہی آ گئی تھی، یہ وہی کے الفاظ تھے۔ پھر فَأَتْبَعَهُمْ پھر پیچھا کیا فرعون نے بِجُنُودِهِمْ اپنے، لا تخافو نہ تو خوف کرنا، درکن آن پکڑنے کا کہ پیچھے سے وہ پکڑ لیں گے تو اس کا بھی مت خوف کرنا، اور نہ تخشا تو تخشا یعنی اب یہاں ڈرنا مت کس چیز سے؟ ڈوبنے سے، کہ پیچھے سے فرعون والے آ رہے ان کے ساتھ پکڑنے کا بھی ڈر مت رکھنا تو نے، میں تیرے لیے راستہ بنا رہا، اور نہ ہی دریا میں ڈوبنے کا ڈر رکھنا۔ یہ دو خوف اپنے دل سے نکال دے اور نکل پڑ ان کو لے کے راتوں رات۔ اب جیسا ہی فرعون کو پتہ چلا تو وہ نکلا ان کے پیچھے، فَأَتْبَعَهُمْ پھر پیچھا کیا فرعون نے بِجُنُودِهِ اپنے لشکر کے ساتھ، فَغَشَيَّهُمْ پھر اس کو ڈھانپ لیا، مِنَ الْيَمِّ دریا نے، مَا غَشِيَّهُمْ جیسا کہ ڈھانپ لینا۔ اب واقعہ کیا ہوا کہ یہ پورے کے پورے بنی اسرائیل کے ساتھ لے کر نکل گئے۔ اب یہ بتاؤ بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل کے پورے ٹوٹل 12 قبیلے تھے۔ کیسے 12 قبیلے تھے؟ یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو، آپ نے سورہ یوسف میں کیا دیکھے کہ مصر میں بلا لیے تھے، معافی تلافی ہوئی، پھر پورے بھائیوں کو بلا لیے۔ اب ان بھائیوں کی یہ اولاد تھی، اب صرف پورے بھائیوں کی اولاد تھی، 12 بھائیوں کی ٹوٹل اولاد تھی۔ اب کتنی اولاد ہوں گی؟ صرف 12 بھائیوں کی اولاد تھی، 6,30,000 تھی پوری بنی اسرائیل کی قوم۔ یہ 12 بھائیوں کی اولاد 6,30,000 یا 6,70,000 ٹوٹل لوگ تھے۔ ہاں وہ کئی سال گزرے، انہوں نے پہلے حکومتیں کی بنی اسرائیل نے، سنو نا، بنی اسرائیل نے پہلے حکومتیں کی، پھر ان کے بعد ان میں پھر بگاڑ آیا تو اللہ نے سلطنت چھین لی۔ پھر یہ جو مصر کے لوکل تھے انہوں نے کیا بولے کہ باہر کے آئے ہوئے ہم پہ حکومت کر رہے، پھر انہوں نے ان کی بادشاہت چھین کے ان کو غلام بنایا اور اب ریئل مصری بادشاہ بن گئے۔ پھر کیا حکم ہوا کہ اپنے ملک کو جاؤ، شام جاؤ، جہاں سے تم آئے ہو، جہاں سے یوسف علیہ السلام آئے وہاں لوٹو۔ یہ حکم آیا نا ان کو۔ تو کتنے تھے یہ؟ 6,70,000 یا 6,30,000 12 قومیں، ان سب کو لے کر نکلنا دریا میں۔ پھر جب انہوں نے دریا میں جیسا ہی لکڑی ماری، ایسا مارا اپنا، تو 12 راستے نکلے اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اب 12 اتنے 70,000 مطلب اتنے لوگ نکل رہے، کتنا ٹائم لگ رہا؟ ایک وقت میں بھی نہیں نکل سکتے، 12 راستوں سے نکل رہے، پہاڑوں کی طرح خوش۔ اتنی تیز ہوائیں چلی کہ پانی، وہ جو زمین بھی گیلی تھی وہ زمین بھی سوکھ گئی، اتنی تیز ہوا وقت پہ چلی۔ اب یہ 12 قبیلے 12 راستوں سے گزر رہے اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے اور بات بھی کر رہے کہ اطمینان ہے کہ سب آ رہے۔ ایسا نکلے تھے، وہ نکلے بھی ایسا نہیں تھے، یعنی اپن نے ابھی تک کیا امیجن کرے، وہ چلے بس کچھ چھوٹی سی قوم ہوں گی، چھوٹا سا راستہ نکل کے چلے، اتنی بڑا سمندر، 70,000 لوگ، 12 قومیں، 12 راستے، چلے جا رہے آپس میں حال احوال بات چیت ہوتے ہوئے چل رہے، مطلب ایسی دیواریں اٹھی تھی کہ آپس میں بات چیت کر سکتے تھے۔ اب فرعون کیا نکلا؟ فرعون بھی اپنے کتنے ہزار لشکر کے ساتھ نکلا، تو اس کے پاس 70,000 گھوڑے تھے اور 7 لاکھ سوار تھے، وہ بھی اتنے بڑے لشکر کے ساتھ نکلا، 70,000 گھوڑوں کے ساتھ 7 لاکھ اس کے ساتھ فوجی تھے آگے پیچھے۔
اب اس نے دیکھا راستہ تو بولا، اس کے فوجی ڈر گئے، سپہ سالار، تو بولے ڈرو مت، یہ دریا میرے خوف سے پھٹا ہے، یہ دریا میرے خوف سے پھٹ رہا ہے، بولے تم بھی اتر جاؤ. اور اس کا رعب اتنا سخت ہے کہ وہ اتر گئے سب کے سب. یعنی اب پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جیسے ہی سمندر دیکھا اور پیچھے سے فرعون کی قوم کو آتے دیکھا تو ایک دم چلا پکار کر، ارے موسیٰ آپ نے تو پھنسا دیا، آگے دریا پیچھے لشکر. پھر جیسے ایسا مارا تو 12 راستے ہو گئے، اور پھر آخری والوں کا نکلنا اور ان کا ان تک پہنچنا ایک ساتھ ہوا. پھر یہ پار ہوئے اور وہ اندر آیا، اور جیسے ہی وہ اندر آیا تو واپس دریا کو مل جانے کا حکم ہوا. پھر ڈھانپ لیا پورے دریا نے، جیسا کہ ڈھانپ لینا. اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اتنا رعب تھا کہ ان کو لگا کہ فرعون ڈوبا کہ نہیں ڈوبا. تو پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو سمندر نے واپس اس کی لاش کو، مری ہوئی لاش کو باہر پھینکا تھا. تو انہوں نے دیکھ کر اطمینان کیا کہ ہاں فرعون مر چکا ہے. تو یہ واقعہ ہوا تھا. ہاں وہ بھی تھا ایک کہ وہ معافی نہ مانگ لے. وَأَضَلَّ اور گمراہ کیا فرعون نے قومہ اپنی قوم کو، وما ہدا اور نہ ہدایت دی، نہ راستہ دکھایا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم ہم نے نجات دی، من عدوکم تمہارے دشمن سے، ووعدناکم اور ہم نے وعدہ کیا، ووعدناکم اور تم سے وعدہ کیا، جانب تور کی جانب تور الایمن، تور کے داہنے جانب سے، ونزلنا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر منّا والسلویٰ، منّا اور سلویٰ تم پر نازل کیا. اب یہ تو اپنے کو معلوم ہے وادی طیٰ میں پھنسنے کا پورا واقعہ. کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ ما رزقناکم جو ہم نے رزق دیا، ولا تطغوا اور سرگوشی نہ کرو، فیہ اس میں، فیحل پھر ڈال دیں گا، علیکم تم پر، غضبی میرا غضب، ومن یحلل اور جس پہ پڑ گیا، علیہ اس پر، غضبی میرا غضب، فقد ہوا پھر وہ تباہ و برباد ہو گیا. اب ان کے وہ والا ہی ذکر ہو رہا وادی طیٰ کا، منو سلوہ دینے کا اور پاکیزہ رزق کھانے کا، اور جو نافرمانی کرے گا اس پہ غضب کا حکم آ رہا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اور بے شک میں بخشنے والا ہوں، لمن اس کو تابہ جس نے توبہ کیا، وَآمَنَ اور جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور جس نے نیک اعمال کیے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ پھر اس نے راہ پالی. وَمَا أَعْجَلَكَ اب وما آجلکا اور کیوں تو نے جلدی کی، ان قومی کا تیری قوم پر، یا موسیٰ اے موسیٰ. اور اللہ پاک نے کیا بولا، اور تو نے کیوں جلدی کی تیری قوم پہ یا موسیٰ. اب ان کا معاملہ کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ دریا سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو. تو بولے تم کیا جاہل ہو گئے ہو، اللہ کی اتنی بڑی عنایتوں کو چھوڑ کے پھر تم وہی کام کرنا چاہتے. پھر ان سے انہوں نے کیا کہا کہ کوئی کتاب لا دو تاکہ ہم اس پہ چلے. پھر 30 دن کا وعدہ ہوا، وہ 40 دن پہ بڑھ گیا. اب 30 دن کا اور 40 دن کے روزے رکھ کے، اب اپن نے سورہ اعراف میں دیکھے تھے کہ کچھ لوگ سرداروں کو لے کر یہ چلے تھے، لیکن اب اس میں کیسی تفسیر بتا رہے نا کہ پوری قوم ساتھ میں تھی، ہارون علیہ بھی تھے، ہارون علیہ السلام بھی تھے، اور سب کے سب ساتھ میں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اتنی جلدی میں تھے کہ میں مل لوں، یعنی وعدہ طے تھا کہ یہاں ہے. اور مجھے بڑا پیارا لگے گا. اور وہ والی آیت کہ جب عصا کے بارے میں پوچھ رہے موسیٰ کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے لکڑیاں، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، وہ بھی معصومیت اور یہ معصومیت لگی کہ چلے بالکل آگے آگے. تو اللہ نے پوچھا کیوں تو نے جلدی کی، کہ اپنی یعنی وہ اتنے جلدی میں تھے ایکسائٹمنٹ میں کہ قوم ہارون علیہ السلام سب پیچھے چھوٹ گئے، اور جلدی پہنچ گئے کوہ طور پہ کہ میرے کو اللہ پاک سے ملنا ہے، بات کرنا ہے، وعدہ ہے. تو جلدی پہنچ گئے. تو اللہ پاک نے بولا تو کیوں جلدی کر رہا، تو نے اپنے قوم کو چھوڑا کیسے، کیوں چھوڑا. قال هم اولائی علی آثارک واجلت الیک ربی لترضی. تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ہم اولا وہ آ ہی رہے ہیں، علی آثاری میرے پیچھے، واجلت اور میں نے جلدی کی، الیک تیری طرف، ربی میرے رب لترضی تاکہ تیرے خوشنودی کے لیے. میں اس لیے جلدی آ گیا کہ تم مجھ سے خوش ہو جا، کہ میں اول پہنچنے والوں میں سے ہو جاؤ، پہلا پہنچنے والوں میں سے ہو جاؤ. تو کیا کہا اللہ پاک نے، کالا فانا کہ ہم نے قد فتنا ان کو مبتلا کر دیا، ہم نے مبتلا کر دیا قوموں کا تمہاری قوم کو، من بعد کا آپ کے بعد، وَأَضَلَّهُمْ اور ان کو گمراہ کیا سامری نے. اب تم نے جلدی کر کے ان کو چھوڑ دیا اور وہ وہیں رک گئے پوری قوم کو چھوڑ کے، اور قوم وہیں رک گئی. اب وہ جو 30 دن پھر 40 دن کے وعدے میں، اب جیسے تم نے اپنی قوم کو کیوں چھوڑا، تمہارے چھوڑتے ساتھ تمہارے چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ ہوئی. اب انہوں نے کیا کرے تھے کہ جتنے قطبی تھے، فرعونی تھے، ان لوگوں کو، یہ بنی اسرائیل والوں نے ان فرعونیوں کے جو اچھی جان پہچان جس سے ہوں گی یا پھر تعلق داری ہوں گی، تو ان کو بولے تھے کہ ہمارا عید منانے جا رہے ہیں، اور ان سے زیور ادھار لے کر آ گئے تھے.
کچھ فرعونیوں کے. اب جب موسیٰ علیہ السلام کے آنے میں دیر ہوئی تو ہارون علیہ السلام نے کیا بولا کہ تم نے جو یہ سامان اٹھا کے لائے ہیں، فرعونیوں کے زیور جو تم نے لائے ہیں نا، وہ ہم ایک گڑھے میں ڈال کر جلا دو. تو ہو سکتا کہ اللہ اس وجہ سے اپنے سے ناراض ہوں گا، کہ اس زیور کے رکھنے کی وجہ سے ناراض ہوں گا. اب اس میں جو سامری تھا، اب روایت میں آتا ہے کہ یہ سامری کون تھا، تو کئی روایت میں آتا ہے کہ یہ فرعونی ہی تھا، اس نے اسلام قبول کر کے ان کے ساتھ ہو لیا. کئی روایت میں آتا ہے کہ یہ شامی تھا، پھر ان کے ساتھ ہو گیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ہندو تھا اور وہ ہندوستان میں گائے کی پوجا ہوتی تھی، تو سامری وہاں سے یہاں آیا تھا. اور پھر اس نے مٹی ڈال دیا تھا گڑھے میں. جب سب سونا ڈال رہے تھے تو وہ معلوم ہے نا جبرائیل علیہ السلام کا واقعہ، جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کی مٹی، میں آپ لوگوں کو بعد میں بتا دوں، وہ مٹی اس میں ڈال دیا تھا. اب ہارون علیہ السلام دعا کر رہے تھے توبہ کی، کیا ان لوگوں سے جو غلطی ہوئی اللہ اس کو توبہ کے ذریعے قبول کر دے. اور ہارون علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ یہ جتنا سونا ہے اپن اس کو جلا کے ایک ڈلہ بنا کے رکھ لوں گا میں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر اپن طے کریں گے کیا کرنا ہے. یہ مقصد تھا گڑھے میں ڈال کر جلانے کا. اور اس نے مٹی ڈالی، اور اب نبی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ جو ہم چاہتے ہیں تو وہ کر لے، اور سامری دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس یہ بچڑا بن جائے. تو ادھر نبی کی دعا قبول ہو رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ سامری نے کیا دعا کیا کہ اللہ یہ بچڑا بن جائے، اور ہارون علیہ السلام دعا کرے کہ اللہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے، اور وہ بن گیا بچڑا. اور اس نے یہ دعا کی کہ ایسا بچڑا بنے جس کی آواز ہو. تو وہ خالی تھا، اس میں سے ہوا گزرتی تھی اور آواز کرتا تھا. یہ ہوا تھا اس وقت واقعہ. قالا فرجع، پھر لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومی، اپنی قوم کی طرف، غضبان، غضب میں، آصفہ، پچھتاتے ہوئے. پھر ان کو وحی کے ذریعے اللہ پاک نے بتا دیا کہ تو یہاں جلدی کرا، تو نے آنے کی، لیکن تیری قوم کو سامری نے بہکا دیا. بہکانے والا یا ہدایت سے گمراہ کرنے والا بھی اللہ ہی کی ذات ہے، بے شک کسی کے ہاتھ میں نہیں، لیکن سامری ذریعہ بنا تھا. تو ان کو پتہ چل گیا، تو پھر وہ لوٹے اور بہت غصہ ہوئے اور بہت پچھتائے. قالا یا قومی، کہا اے میری قوم، علم یعدکم، کیا نہیں یعیدکم یہ مدت تمہارے، ربکم تمہاری رب کی، یعیدکم وعدہ تمہارا، ربکم تمہارے رب کا، وعدن حسنا اچھا وعدہ تھا. کیا فتالو طویل ہو گئی، علیکم تم پر، احدو مدت، کے اردتم تم نے چاہا، یحلا کہ آ جائے، علیکم تم پر، غضب من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم پھر تم نے وعدہ خلافی کی، موعدی میرے وعدے میں. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اتنا بھی تو ٹائم نہیں گزر گیا، 10 ہی دن زیادہ ہوئے نا، اتنا کیا ٹائم گزر گیا کہ تم نے ایک دم بالکل تم نے شرک کر دیا. اور کیا کیا انہوں نے، دیکھا جائے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی اس بچڑے میں سے آواز آنا شروع ہوئی تو کچھ مجاور بن کے بیٹھ گئے اس بچڑے کے آس پاس، اور مجاوری کرنے لگے، لوگوں کو بلانے لگے. وہ بچڑا پہلی آواز کرتے تو اس کو سجدہ کرتے، دوسری آواز کرتا تو اس پہ سے سجدے سے اٹھاتے. اس میں بھی تفریق ہو گئی تھی کہ کچھ تو بالکل شرک میں مبتلا ہو گئے، کچھ کشمکش میں تھے، اور کچھ بالکل کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے. ایسے ان میں بھی 3 گروہ بن گئے تھے. اس طرح کا کرتے تھے، بالکل مجاور بن کے بیٹھ گئے تھے، اور اس طریقے سے مطلب شرک کرے. تو انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹا گناہ سے بچنے کے لیے بڑا گناہ کر دیا. یعنی گناہ کیا تھا کہ ان کے پاس صرف زیور تھے، اس کی معافی تلافی ہو جاتی تھی. اب اس زیور سے کیا بنا، بچڑا، تو ایک دم انہوں نے شرک اور کفر کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عراقی نے پوچھا کہ اگر مچھر کا خون کپڑے پہ لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو کہا دیکھو ان عراقیوں کو کہ یہ تو آل نبوت کا خون کرنے والے ہیں اور مچھر کا مسئلہ پوچھ رہے. یعنی تم کتنا بڑا گناہ کر رہے اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنسے. تم اتنا بڑا یعنی تم نے ایک چھوٹے گناہ سے بچنے کے لیے تم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا. اور پھر کیا بولا کہ اتنا یعنی جو اللہ پاک نے تمہارے لیے اتنا اچھا وعدہ کیا تھا، تمہارے اوپر اتنے اللہ پاک احسان کرنے والے تھے، کیونکہ وحی کے ذریعے پوری وحی آ گئی تھی نا، تورات ریڈی میڈ رکھی ہوئی تھی. اتنا اللہ تعالیٰ تم پہ احسان اور انعامات کرنے والا تھا، اور تم نے وہ سب خراب کر دیا. اور اتنا بھی طویل وقت نہیں گزرا کہ تم نے اللہ کے غضب کو اپنے اوپر بلا لیا اور میری وعدہ خلافی کر دی. قالوا ما اخلفنا، کہا ما اخلفنا ہم نے وعدہ خلافی نہیں کی، موعدی کا تو آپ کے وعدے میں بھی، ملکینا بلکہ ہم ملکینا بلکہ اختیار ہم نے بھی، ملکینا کا کیا،
ہماری مرضی سے، ہاں ہمارے اختیار میں نہیں تھا، ہاں اپنے اختیار سے نہیں ہم نے کیا اپنے اختیار سے، ولیکنہ لیکن ہم نے حملنا بوجھ اٹھایا، اوزارن حملنا اٹھایا، اوزارن بوجھ، من زینت القوم قوم کے زیوروں کا، فقذفنا پھر ہم نے ڈال دیا، فکذالک اسی طرح القا ڈالا سامری نے، تو انہوں نے پھر یہ جواز پیش کیا کہ ہمارے اوپر وہ مت کریے، ہم کو اختیار نہیں تھا کیونکہ ہم ان کا زیور لے آئے تھے، ہم نے بھی گڑھے میں ڈالا اور سامری نے بھی گڑھے میں ڈالا اور سامری نے ہم کو بہکایا۔ فاخرجا پھر نکالا، لہم اس سے اجلن ایک بچڑا، جسدن دھڑ والا، لہو اس سے، خوارن گائے کی آواز، خوارن گائے کی آواز، دھڑ جسم، فاخرجا پھر نکالا، لہم اس سے اجلن ایک بچڑا، جسدن جس کا دھڑ تھا، لہو اس کا، خوارن گائے کی آواز تھی، افلا پھر کیا، یرونا تم نے دیکھا، اللہ کے نہیں، یرجعو کہ وہ جواب دیتا ہے، علیہم اس پر، قولن کوئی بات کا، ولا یملک اور نہیں وہ اختیار رکھتا، لہم اس پر، ضرن ولا نفع، فقالوا ھذا الہکم پھر ہاں لہو فقالو پھر کہا، ھذا یہ الہکم یہ تمہارا الہی ہے، و الہ موسیٰ اور موسیٰ کا الہی، فونسی پھر بھول گیا، تو سامری نے کیا کہا کہ دیکھو یہ بچڑا ہی تمہارا الہی ہے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کو تو موسیٰ علیہ السلام وہاں ڈھونڈنے گئے لیکن یہ تمہارا اللہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے، اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھا ہے، تمہارا خدا معبود یہاں بیٹھا ہے، اور نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے، ایسا بولا تھا سامری نے، تو وہ ایکسپلینیشن دے رہے کہ ہم کو یہ کہا تھا، افلا یرونا پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کیا تم نہیں دیکھتے، اللہ کے نہ، یرجعو وہ جواب دیتا ہے، علیہم تم پر، قولن کوئی بات کا، ولا یملک نہ اختیار رکھتا، لہم ضر ولا نفع کوئی نفع یا نقصان کا۔